اسلامی جمہوریہ اتحاد پاکستان پارٹی نے اپنے تمام عہدیداران کے ساتھ ڈیوس روڈ شاہجہان ہوٹل میں ایک بڑی کارنر میٹنگ کی۔ میٹنگ کی زیر سرپرستی اسلامی جمہوریہ اتحاد پارٹی کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر زبیر احمد ظہیر صاحب نے کی۔ اس میٹنگ میں پارٹی کے تمام عہدیداران نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں پارٹی چیئرمین نے پارٹی منشور بھی پیش کیا۔ میٹنگ میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں 134 NA کے امیدوار رانا آصف نے بھی شرکت کی۔ ہم مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ وسیم پرویز سے۔ جی تو وسیم پرویز، بتائیے گا کہ میٹنگ میں کیا صورتحال پیش آ رہی ہے؟ جی تو ہنا، یہاں اسلامی جمہوریہ اتحاد پاکستان پارٹی نے اپنے تمام عہدیداران کے ساتھ ڈیوس روڈ ہے، یہ شاہجہان ہوٹل ہے، ادھر ایک بہت بڑی میٹنگ کا ارینج کیا ہے۔ اس کی جو سرپرستی اس کے چیئرمین ہے ڈاکٹر علامہ ظہیر عباس صاحب ہیں، تو یہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں پارٹی کے تمام عہدیداران نے ابھی شرکت بھی کی ہے۔ تو اس میٹنگ میں چیئرمین صاحب نے اپنا پارٹی کا منشور پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی کے تمام عہدیداران نے جو جنرل سیکرٹری ہیں، نائب صدر ہیں اس پارٹی میں، انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ میٹنگ میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ میٹنگ میں NA 134 کے امیدوار رانا آصف نے بھی شرکت کی ہے، اور خصوصاً انہوں نے جو موجودہ صورتحال ہے الیکشن کے حوالے سے، تو ان کی پارٹی کا میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلامی جمہوریہ اتحاد پاکستان پارٹی کے جو نشان ہے وہ فٹ بال ہے، اور ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں تقریباً 18 ہے جو پاکستان میں NA اور PP سے اس دفعہ الیکشن فائٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن کا دور ہو رہا ہے، آج میں آپ نے میٹنگ میں اپنا منشور بھی بتایا ہے، تو اس کے بعد آپ کے جو الیکشن میں لاہے عمل کیا ہے؟ الیکشن میں ہمارا لایا عمل یہی ہے کہ جو محب وطن جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان کے ساتھ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور اس سلسلے میں مذاکرات جو ہیں وہ جماعتوں سے چل رہے ہیں، اور جو جماعتیں جو فوج اور عدلیہ کے خلاف محاذ آرائی کر رہی ہیں یا مہم جوئی میں شریک ہیں اور جو حکومت میں رہی ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون نہیں ہوگا۔ جی تو ناظرین، آج ہم موجود ہیں رانا آصف صاحب کے پاس، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ بڑا شارٹ سا بتائیں، کیونکہ آپ امیدوار بھی ہیں اپنے حلقے سے، تو کیا کہنا چاہیں گے جو الیکشن ہے، کیا یہ آپ کو پروقتی نظر آ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ یہ پروقتی ہوں گے۔ تو کیا صورتحال ہے، کیا آپ کی پوزیشن ہے اپنے حلقے میں، آپ کی پارٹی کی، آپ کی؟ نہیں، انشاءاللہ ہم جیت کے لیے پورا، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ باقی علاقے کا میں اپنے پورے حلقے میں وزٹ کرتا ہوں، باقاعدہ کمپین کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور، تو ہمیں انشاءاللہ اچھا نتائج ملا ہے۔ جو ابھی تک ملا ہے نا، تو لوگوں نے ہمیں چاہا ہے، لوگوں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، انہوں کی محبت ہمارے ساتھ ہے اور انہوں کا ووٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسلامی جمہوریہ اتحاد پاکستان یہ چونکہ نیو پارٹی ہے، تو آپ اس اپنے حلقے سے فرسٹ کینڈیڈیٹ ہیں بطور MPA کے، تو آپ کے چاہیں گے کہ آپ اپنی عوام کو، اپنے دوسرے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اس پارٹی کو جوائن کریں، اس کا ساتھ دیں؟ دیکھیں، میسج تو میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ ظاہری بات پارٹی نہیں ہے، پر ہم لوگ بھی پرانے علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب کی عمر گزر گئی ہے، ماشاء اللہ مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور تقریباً ہر دوسرا آدمی، ہر دوسرا شخص انہیں جانتا ہے، ہمارے کردار کو جانتا ہے، انہوں کے کردار کو جانتا ہے کہ ہم ایک اچھی سوچ رکھنے والے اس ملک کو کیسے ہم اچھے طریقے سے چلا سکیں، اس ملک میں کرپشن ختم کر سکیں، اس ملک کی عوام کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ اب دیکھیں نا کہ 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہمارے ملک کو آزاد ہوئے، ہمارے پاس بہت سے ایسے ملک ہیں جو بعد میں آزاد ہوئے، جنہوں کو بعد میں نئے بنے، پر ہم لوگ پھر بھی سب سے پیچھے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں جتنی نعمتیں سے جس ملک کو نوازا ہے، اتنی نعمتیں دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں، پر صرف ہم نے 70 سالوں میں جو بھی حکمران اپنے اوپر اس ملک پہ آیا ہے، اس نے صرف اپنا ہی سوچا ہے، اس ملک کا نہیں سوچا۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کی قربانی ہے اس ملک کو بنانے کے لیے، جو ابھی تک یہ ملک چل رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ یہ کرپشن کو بالکل ختم کریں اور اس ملک کے لیے کچھ کریں کہ دیکھیں نا، ہمارا جو باہر کی کنٹری میں چلتے ہیں جاتے ہیں آپ، تو جو بزرگ طے پر جب دیکھتے ہیں کہ 60 سال کی عمر بزرگ ہوتا ہے تو حکومت انہیں سنبھال لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جب 60 سال کی عمر بزرگ پہنچتا ہے تو وہ چہرہ سڑکوں پہ آ جاتا ہے، بھیک مانگنے میں مجبور ہو جاتا ہے، کہیں کونے پہ رات کو سوتا ہے، کہیں اس کی موت ہو جاتی ہے اس کی دفنانے میں۔ یہ ہمارا ملک، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا مستقبل آنے والا ہے۔ تو اس لیے میں اور میری جماعت کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں، اور کامیاب ہو کے 100 سے 100% اس ملک کے لیے ہی کام کریں، دن رات اپنا ایک کر کے اس ملک کو بنائیں۔ دیکھنے والا پتہ چلے گا باقی جب تبدیلی آئی ہے، اپنے بزرگوں کا سوچیں، اپنی ماؤں کا سوچیں، اپنی بہنوں کا سوچیں جو گھر میں بیٹھی ہو، چلی جو
یہ جیسی لعنت جو ہمارے جگیرداروں نے پیسوں کی وہ لت لگا دی ہے، اس سے کس طریقے سے ہم اس چیز کو بچا سکیں۔ یہ تھے رانا آصف صاحب، انہوں نے کافی اچھی گفتگو کی۔ کیمرہ مین کاشف الیاس کے ساتھ وسیم پرویز عظیم نیوز لاہور۔